کو شامل کیے بغیر تو ہر دن پاکستان کے اندر ویمنز ڈے ہوتا ہے. اور میں کوئی روایتی تقریر نہیں کروں گی، وہ باتیں جو روایتی تقاریر ہیں وہ مجھ سے ہوتی بھی نہیں، لیکن میں جو ایگزیکٹ چیز ہمیں چاہیے خواتین کو اس ملک کے اندر ان کا جائز مقام جگہ دلانے کے لیے میں کوشش کروں گی کہ میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں، آئیڈینٹیفائی کروں اور ایڈریس کروں. دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب نے سنی ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو آبادی کا یا پاپولیشن کا جو 50% ہے یا مور دین 50% ہے، نصف جو حصہ ہے وہ خواتین ہیں. یہ سب تو آپ کو پتہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن کیا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ جو ووٹرز ایکٹیو ووٹرز ایج ہے اس میں خواتین مردوں سے 2% زیادہ ہے. تو اب آپ یہ سوچو کہ جب اپنی رائے دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کا مستقبل کی ڈائریکشن دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، تو اس فیصلے کی زیادہ طاقت آپ خواتین کے پاس ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کیا جو حق کے رائے دہی ہے، جس کو ووٹنگ کہتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم نے جب رائے دینی ہے جو اس ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا، تو جو 52% ہے، 53% کی جو رائے ہے، وہ کیا ہم وہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتے ہیں جن کو فیکٹر ان کر کے ہمیں رائے دینی ہے اور اس ملک کی ڈائریکشن، نیشنل ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے. اور کیا آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے وہ امپاورڈ ہوں گے، خواتین جو ہیں، لیکن کیا وہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا، کیا فیکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، کیا اس کی آزادی پاکستان کی ہر خاتون کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکے کہ میں اس ملک کو چاہتی ہوں، یا میں اس ملک کو کیا ڈائریکشن دینا چاہتی ہوں، یا میں خواتین کے حوالے سے اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اسی سوال کے اندر وہ جواب سب ہیں جو اس ملک کو ڈائریکشن سیٹ کرنے کی جہاں ضرورت ہے. ابھی دیکھیں یہ جو ملک، ابھی آپ نے اتنی زبردست ڈاکیومنٹری دکھائی. بائی دا وے سعدیہ، آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ بہت اچھا، یو ڈن اٹ اپ سو ویل، ماشاء اللہ. اینڈ آپ نے بڑی، میری جو یہ تصاویر لگائی ہیں نا، یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں. ایک محترمہ فاطمہ جناح، میں آنیسٹلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں، آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا، ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ، اور ایک بڑے باوقار انداز میں، پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ. تو میں بہت بڑی فین ہوں محترمہ فاطمہ جناح کی. اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں، کلثوم نواز شریف. میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو ویژن، کبھی ایسی ویژنری خاتون نے، وہ بہت بہت اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرتی تھی، لیکن کیونکہ میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویژنری عورت نہیں دیکھی. اور میری جس طرح سے انہوں نے ٹریننگ کی، اور مجھے اس کا تب احساس ہوا جب مجھے جیل کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت میری ماں نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کی پوری جو زندگی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ دی ہے، اس ٹریننگ نے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے نے مجھے وہ مصیبتیں، وہ جیلیں، وہ تکلیفیں، وہ ساری فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دیا.
تو میری والدہ میرے ساتھ آج نہیں ہے، لیکن وہ میری ہر سانس کے اندر ہیں، میری ہر بات کے اندر ہیں. میری ٹریننگ جس طرح سے انہوں نے کی کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مینیول ہے. مجھے جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی گو بیک ٹو ہر میموریز، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ اس بات میں مجھے کیسے گائیڈ کرتی. پاکستان ابھی پسماندہ ہے، ترقی کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ جو میں نے ابھی ڈاکیومنٹری دیکھی، اس میں جن خواتین کا نام آیا ہر شعبے کے اندر، اس سے میرا اتنا حوصلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے. ابھی جو خواتین ہیں وہ سپریسڈ ہیں. خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے. وہ مواقع، وہ وسائل بھی ان کو نہیں ملتے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ خواتین نے ہر شعبے میں پاکستان میں اپنا نام بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہماری خواتین، پاکستانی خواتین پائلٹس بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں، اور ماؤنٹینئرز بھی ہیں. پولیس فورس میں خواتین ہیں، اور وہ جب پولیس فورس کی خواتین یونیفارم میں ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آرمڈ فورسز میں خواتین موجود ہیں، یونیفارم میں جب وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کی ہر خاتون کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. پھر ہماری ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں. یہاں پر اگر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. وہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان کی ہر خاتون کے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھیں، ٹرینڈ سیٹر تھیں، اور وہ خاتون تھی جس نے وہ گلاس سیلنگز جو ہے نا ان کو توڑا اور آگے آئی اور دوسری خواتین کو حوصلہ دیا کہ خواتین اگر کوشش کریں، محنت کریں تو اس مقام تک بھی پہنچ سکتی. پھر یہاں پر رائٹرز، آپ دیکھو پاکستان کے پاس کیا زبردست خواتین رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، آرٹسٹس ہیں. میں آج کل دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ حدیقہ کیانی جو سنگر ہیں، وہ جس طرح کام کر رہی ہیں جو سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. میں آنیسٹلی اس خاتون، میں ان کو کبھی نہیں ملی، میں ان کو نہیں جانتی، گانے ان کے میں نے ضرور سنے، لیکن جس طرح سے وہ خود انٹرسٹ لے کے ایک ایک گھر بنوا رہی ہیں. کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک مسجد کی تصویر، جو انہوں نے وہاں پر جو بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ کر رہی ہیں اور بغیر کسی حکومتی امداد کے کر رہی ہیں. تو میں ایسی خواتین کو سلوٹ کرتی ہوں. اسی طرح ہماری بہت ساری انسنگ ہیروز ہیں، بلکہ ان کو ہیروئنز کہنا چاہیے، جن میں ہماری پولیو ورکرز ہوتی ہیں، جن میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں، جن میں ہماری سوشل ورکرز ہوتی ہیں، جن میں بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ کھیل کے ہر میدان کے اندر، چاہے وہ ہاکی ہو یا وہ کرکٹ ہو، یا ابھی میں نے ایک بائیکر کی دیکھی ہے، یا وہ ماؤنٹینئرنگ ہو، میں کہتی ہوں کہ خواتین نے ہر جگہ پہ اپنا مقام بنایا. اور ایک وہ خاتون جو کرکٹر تھی، ان کا نام مجھے شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ثنا میر، وہ جو اپنی بعد میں کرکٹ کھیل کے اپنی بیٹی کو، چھوٹی سی ان کا نیو بورن، بسما معروف سوری، انہوں نے اپنی وہ کھیل کے میدان میں جب وہ کھیل لیتی تھی تو اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اٹھائی ہوتی تھی. تو میرے لیے بڑی ایک ایموشنل وہ فیلنگ ہوتی تھی. تو یہ کچھ نام ہیں، سب نام نہیں ہیں، بہت بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی. ثنا میر ہیں کرکٹر، عرفہ کریم ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ. اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، لیکن اس بچی نے آئی ٹی انڈسٹری میں یا پاکستان کے اندر اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. ملالہ یوسفزئی ہے، آپ دیکھیں کہ اس نے گولی کھائی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ لڑکی مبتلا رہی،
لیکن اس نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. اس کے بعد اس نے جو کیمپین ایجوکیشن کے لیے, جو خواتین کے حقوق کے لیے, امپاورمنٹ کے لیے جو اویئرنیس کیمپین چلائی, اس کی آواز صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گئی, اور آج وہ ریکگنائز لوگ اس کو کرتے ہیں, اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کی عورت کے ساتھ. پھر عائشہ ملک صاحبہ جو جج ہیں, سپریم کورٹ کی جج بنی ہے وہ خاتون. اسی طرح جو لوور کورٹس میں ججز ہیں, ایک جن کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا, زیبا, جس کو کہا تھا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, مجھے یاد آ گئی وہ بھی. اسی طرح جو ڈاکٹر زبیدہ سرانگ ہیں, آئی سرجن ہیں, ان کا آپ نام دیکھو کہ بک اتھارٹی جو لسٹ ہے, فرسٹ ایور پاکستانی ٹو میک اٹ ٹو دا بک اتھارٹی لسٹ, جنہوں نے آپتھلمالوجی میں بکس آف آل ٹائمز میں انہوں نے, ان کی کتابوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر نگار جوہر صاحبہ ہیں, فرسٹ فیمیل 3 اسٹار جنرل. کتنی بڑی بات ہے. پھر سارہ قریشی ہیں, ایروسپیس انجینئر. عائشہ گل ہیں, کے پی کے سے فرسٹ فیمیل AIG پولیس. شازیہ پروین ہیں, فرسٹ پاکستان فائر فائٹر فرام بہاڑی. سمینہ بیگ, فرسٹ ماؤنٹینئر جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سر کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بہت سی لمبی لسٹ ہیں, بہت بڑی لمبی لسٹ ہے, نیور اینڈنگ لسٹ ہے, جو خواتین جو ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی پروگریس میں اپنا کردار ادا کیا. اور ان میں سے آپ لوگ بھی موجود ہیں, میرے ارد گرد اسٹیج پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نون روایتی طور پہ ایک مردوں کی جماعت ہوا کرتی تھی, لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں. تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا مریم نواز. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت کنونشنل اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اور جو ایسٹرن ایک مشرقی روایات کا جو حامل خاندان ہے, مشرقی ایتھوس ہیں اس کی, میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا, تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر, اور اس دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ٹریل بلیزر تھی, بہت بڑی ٹرینڈ سیٹر تھی, جن سے میں اور پاکستان کی ہر خاتون, سب سیاستدان جو MNAs MPAs یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, میرے آس پاس جو بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ نصرت عامر صاحبہ ہوں, میری والدہ کی ساتھی ہیں, اور یہ شائستہ پرویز صاحبہ میری والدہ کی ساتھی ہیں, انہوں نے میری والدہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو سب کے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے. تو آج اگر مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں, مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے, بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی. مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں, پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے. عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے, حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور نوشین یہ ہیں, کہاں ہے نوشین, نوشین ظاہر شاہ, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کو ہم نے لگایا. کیوں لگایا؟ آپ کو یاد ہے کہ ڈسکا کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہ ووٹ چوری کر لیا انہوں نے, وہ عملہ بھی چوری کر کے لے گئے. یہ وہ شیرنی خاتون ہے جس نے ان کو سامنے کھڑے ہو کے للکارا اور ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی. کتنی بڑی طاقت ہے یہ مسلم لیگ نون کی.
اور آج میں تو کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا وہ احسن اقبال صاحب ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح سزا ملی, آپ لوگوں نے کبھی خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. اب فرنٹ لائن میں سب خواتین نظر آتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میں سے بھی لوگ مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن میں وہ خواتین آپ میں سے نظر آئیں مجھے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جو گلاس سیلنگ ہے اس کو توڑنا پڑے گا, بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ جب میدان میں نکل کر دیکھیں, گھروں میں بیٹھ کر سب خواتین اپنے باپ بھائی دادا خاندان کی عزت کا پاس کر لیتی ہیں, لیکن جب کوئی خاتون میدان میں نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا احترام اور عزت ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اس سب چیز کے باوجود مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جینڈر, جو گلوبل جینڈر گیپ ہے, جو جینڈر انیکوالٹی ہے, جو ڈسکریمنیشن ہے, جو تفریق ہے مردوں میں اور خواتین میں, اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کہاں رینک کرتا ہے دنیا میں؟ 145 پہ, افغانستان سے شاید تھوڑا ہی اوپر ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آج مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اس وقت نون لیگ خواتین سے ریلیٹڈ تقریب سے خطاب کر رہی تھی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے خواتین آگے بڑھ رہی ہیں یہ دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان کی خاتون کامیاب ہے.